بغداد کے مشہور بازار میں ایک نوجوان ابراہیم اپنے کاروبار میں مگن تھا۔ وہ شہر کے امیر سوداگروں میں گنا جاتا تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کی دولت تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ ابراہیم کو بچپن سے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ سلطان فہد ایک نیک اور عزت دار انسان تھا، مگر ایک رہسیمئی حادثے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ ایک دن ابراہیم کو ایک اجنبی سے ایک پرانا خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم اپنے باپ کی سچائی جاننا چاہتے ہو تو مسجد نور کے پاس قبرستان میں آؤ۔ رات کے دوسرے پہر ابراہیم کو یقین نہیں ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ اپنے باپ کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس رات جب پورا شہر سو رہا تھا، ابراہیم مسجد نور کے پاس پہنچا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اچانک ایک کالا لباس پہنے بزرگ اس کے سامنے آیا اور بولا، ابراہیم تو بہت امیر بن گیا، لیکن کیا تجھے پتا ہے کہ تیری دولت کس کے خون سے بنی ہے؟ ابراہیم چونک گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور میرے باپ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بزرگ نے پوچھا، سلطان فہد کو اس کے سب سے قریبی دوست نے دھوکہ دیا تھا، اسی کی وجہ سے اسے گھر سے باہر ہونا پڑا، اور وہ دوست تیرے چچا طاہر تھے۔ ابراہیم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کا چچا طاہر جس نے اسے پالا تھا کیسے اس کے باپ کا دشمن ہو سکتا تھا؟ ابراہیم کو یقین نہیں ہوا، لیکن بزرگ نے ایک دستاویز دیا جس میں لکھا تھا کہ طاہر نے ہی سلطان فہد کے خلاف سازش رچی تھی اور اسے جھوٹے الزام میں پھنسا کر شہر سے باہر نکلوا دیا تھا۔ ابراہیم دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تیرا باپ بہت نیک تھا، لیکن تیرے چچا نے لالچ میں آ کر اسے غائب کروا دیا۔ ابراہیم کے دل میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے باپ کو ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد ابراہیم کو پتا چلا کہ اس کا باپ کسی ویران جگہ پر قید تھا۔ وہ وہاں پہنچا اور اپنے باپ کو چھڑایا۔ سلطان فہد نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی روتے ہوئے کہا، بیٹا تو آ گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن حق کی راہ پر چلے گا، لیکن تبھی طاہر بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ غصے سے بولا، ابراہیم یہ انسان تجھے گمراہ کر رہا ہے، یہ تیرا باپ نہیں، یہ گناہگار ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، سچ چھپ نہیں سکتا چچا، تم نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اب اللہ ہی انصاف کرے گا۔ طاہر گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن اچانک وہ ایک کھائی میں گر کر مر گیا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو واپس بغداد لے جا کر انصاف دلایا۔ لوگ جان گئے کہ سلطان فہد بے گناہ تھا۔ باپ کی دعا نے ابراہیم کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتی کہ باپ کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حق اور سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لالچ اور دھوکہ دینے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔